الفاظ ہیں علی کل عبد، ہر بندہ، کوئی بندہ رہ نہیں جاتا، کوئی کمرے میں چھپا ہوا نہیں رہ جاتا. فرمایا علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بندے کھڑے یا بیٹھے، وہ ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، اور جب عید کا روز آتا ہے، لیلۃ القدر گزر گئی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اور عید کا روز جب ہوتا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، کہ جس روز عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے فقالا، فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہے کہ انہوں نے میری عبادت کی، انہوں نے میرے لیے روزے رکھے، انہوں نے راتوں کو میری خاطر یہ کھڑے رہے، یہ میری کتاب کی تلاوت کرتے رہے، میری جو حساب کتاب کے خوف سے یہ جو ہے اس کے اوپر یعنی ڈرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر کرے گا ان ملائکہ کے سامنے. فقالا، اور کہے گا یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ. کیسا مکالمہ ہو رہا ہے اللہ اور فرشتوں کے درمیان. اے میرے فرشتوں، فقالا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر، کیا جزا ہے، کیا اجرت ہے، کیا مزدوری ہے، وفى عملہ، جس مزدور نے اپنی محنت پوری کی ہو، اپنا کام پورا کیا ہو، اس کی کیا مزدوری ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے. قالو، فرشتے جواب دیتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، فرمایا کہ مزدوری تو یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے، کچھ کمی نہ کی جائے، اس کی پوری اجرت اس کے حوالے کی جائے. جو کام پورا کرتا ہے اس کو پھر اجرت بھی پوری ملنی چاہیے. قالا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکتی عبیدی و امائی قدو فریدتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی الدعاء. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں اور بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا. پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے نکلے ہیں. یعجون الی الدعاء، اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے. عید کے روز نکلے ہیں، اپنا فریضہ بھی ادا کیا ہے، لیکن میرے سامنے عاجزی ہے، مجھ سے گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں مجھ سے. وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاعی مکانی، اور قسم ہے میری ذات کی. اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور سب سے بڑی قسم اللہ کی قسم ہے. اور اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی اور میرے کرم کی اور میرے بلند مرتبے کی اور میرے بلند مقامی کی. یعنی کوئی قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چھوڑا کہ قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے کرم کی، میری بلند مرتبگی کی اور میری بلند مقامی کی. لَأُجِيبَنَّهُمْ، کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے تم مجھ سے دعائیں مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے، اور اس سے بڑی قسمیں کوئی اور نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی ہیں. گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی اور فرشتوں کی. فَيَقُولُ ارْجِعُوا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے
کہ جاؤ میں نے تمہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ قال فیرجعون مغفورا لہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب عید کی نماز پڑھ کر عید الفطر کو اللہ کے بندے اور بندیاں جب گھر کو لوٹتے ہیں تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھا کر کہا ہے کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں گا، ان کو معاف کر دوں گا سب۔ تو اب یہ آج کل ہر رات جو ہے اسی میں تلاش کریں کہ یہ لیلۃ القدر ہو، کاش کہ ان راتوں میں ہماری مغفرت ہو جائے، کاش کہ جہنم کے عذاب سے ہم بچا لیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی رب کی طرف شکرانے کے طور پر پلٹ جائیں اس کی طرف۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو تم کو مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخری عشرے میں ہمیں جہنم کے عذاب سے خلاصی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent